السلام علیکم۔ میں شزا اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ شان اور شاہ زیب دو ایسے بھائی جنہیں سیر و تفریح کا بہت جنون تھا۔ جب وہ اپنی پھپھو کے گاؤں گئے تو سب نے ان کا استقبال کیا، مگر ایک ہی نصیحت بار بار دہرائی گئی: کالی حویلی کے قریب مت جانا۔ پھپھو کی باتوں میں چھپا خوف شان کے تجسس کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسی کا یہی تجسس اسے اور شاہ زیب کو ایک ایسے آسیب کے سامنے لا کھڑا کرے گا جس سے بچ نکلنا ناممکن لگتا تھا۔ تو آئیں جانتے ہیں شان اور شاہ زیب کے ساتھ اس حویلی میں کیا ہوا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی شان اور شاہ زیب نے پروگرام بنایا کہ اس بار وہ شہر کی گما گومی سے دور اپنی پھپھو کے گاؤں جائیں گے۔ پھپھو کا گاؤں پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک خوبصورت مگر خاموش مقام تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچے، پھپھو نے ان کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ رات کو صحن میں چرپائیاں بچھائی گئیں اور باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوران گفتگو شان کی نظر دور پہاڑی پر بنی ایک بوسیدہ اور بڑی سی حویلی پر پڑی۔ پھپھو، وہ حویلی کس کی ہے؟ اتنی ویران کیوں لگ رہی ہے؟ شان نے تجسس سے پوچھا۔ پھپھو کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا، بیٹا، اس حویلی کا نام مت لو۔ اسے کالی حویلی کہتے ہیں کئی دہائیوں سے وہ بند ہے اور گاؤں کا کوئی بھی شخص سورج ڈھلنے کے بعد اس کے قریب نہیں جاتا۔ کہتے ہیں وہاں کسی پرانے آسیب کا پھیرا ہے۔ شاہ زیب ڈرپوک نہیں تھا، لیکن وہ احتیاط پسند تھا، جبکہ شان بہادر تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شان نے شاہ زیب کو اکسایا، یار شاہ زیب، یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، چلو دیکھ کر آتے ہیں کہ اس حویلی میں آخر کیا ہے۔ شاہ زیب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن شان کے اصرار پر وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے حویلی کے بڑے سے زنگ آلودہ دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ تھوڑی سی کوشش سے چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی فضا بوجھل ہو گئی اور ایک عجیب سی بدبو محسوس ہونے لگی۔ حویلی کے کمروں میں پرانا ٹوٹا ہوا فرنیچر اور گرد و غبار سے لدی تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ شاہ زیب نے شان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شان، چلو واپس چلتے ہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ابھی وہ مڑنے ہی والے تھے کہ حویلی کا بڑا دروازہ خود بخود ہی بڑے دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ فضا میں ایک کہنکا گونجا جو انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے والی سیڑھیوں پر ایک سایہ نمودار ہوا، جس کے ہاتھ لمبے اور آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ وہ آسیب ان کی طرف بڑھنے لگا۔ شان کی بہادری جواب دے گئی اور شاہ زیب کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آسیب نے ایک باری اور گونجتی ہوئی آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے؟ جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ خوف کے عالم میں شاہ زیب کو یہ بات یاد آئی کہ اس کی امی نے یہ سمجھایا تھا کہ کبھی بھی آپ کو ڈر لگے تو بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھ لینا۔ تو شاہ زیب نے ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی سنتے ہی وہ سایہ زور سے چیخا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شان نے موقع ملتے ہی قریب پڑی ایک لکڑی اٹھائی اور زور سے دروازے کے پرانے تالے پر ماری۔ دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اپنی زندگی کے سب سے تیز دوڑ لگاتے ہوئے باہر نکلے۔ جب وہ ہانپتے ہوئے گھر پہنچے تو پھپھو انہیں دیکھ کر سمجھ گئی۔ انہوں نے ان کو پانی پلایا اور سختی سے منع کیا کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کریں۔
اس دن کے بعد شان اور شاہ زیب نے توبہ کر لی کہ وہ کبھی بھی بڑوں کی بات کو نظر انداز نہیں کریں گے اور نہ ہی تجسس میں اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے۔ تو یہ تھا واقعہ، اور امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ بھی اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے واقعے پر بنائیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ۔